السلام علیکم۔ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے۔ آج میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں ان کو پاؤں کے بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ان مسائل سے کیسے جا سکتا ہے؟ اگر آپ کے پاؤں ابھی صحت مند ہیں تو خدا را ان کو آپ بچا لیں تاکہ یہ آپ کے لیے آگے جا کے کسی مشکل کا سبب نہ بنے۔ تو آپ نے اپنے پاؤں کی حفاظت کیسے کرنی ہے؟ سردیوں کا موسم ہے، اس میں اکثر پاؤں جو ہے وہ آپ کے خشک ہوتے ہیں، تو آپ نے ایک تو ان پہ یہ ہے کہ کوئی اچھا سا موئسچرائزر، کوئی لوشن وغیرہ، یا گھر میں سرسوں کا تیل تو ہوتا ہے، آپ نے اس پہ سرسوں کا تیل استعمال کرنا ہے۔ اور آپ ایک دفعہ تیل لگانے سے، لوشن لگانے سے 24 آور آپ کے بڑے آرام سے گزر جائیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ کبھی بھی آپ نے اپنے پیروں کو آگ پہ نہیں سیکنا۔ پاؤں سن ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آگ پہ سیکنے کی وجہ سے یا ہیٹر کے سامنے کرنے کی وجہ سے آپ کے پیروں میں جو ہے وہ کوئی چھالا پڑ سکتا ہے، اور یہ چھالا آگے جا کے آپ کے زخم کا سبب بنے گا، اور یہ زخم آگے آپ کے پاؤں کے کٹنے کا سبب بن سکتا ہے۔ تو اس لیے شوگر کے جو مریض ہیں وہ بالکل بھی اپنے پیروں کو ہیٹر اور آگ وغیرہ سے دور رکھیں۔ اور دوسرا آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر آپ کارپیٹ استعمال کرتے ہیں، گھر میں کارپیٹ ہے، تو اس پہ بالکل آپ نے ننگے پاؤں نہیں چلنا۔ ننگے پاؤں اس لیے نہیں چلنا کہ کارپیٹ پہ اگر کوئی بھی چھوٹی سی ایک کنکری بھی پڑی ہوئی یا کوئی ایک مطلب کوئی پن پڑی ہوئی، آپ کی کوئی اسٹیپلر کی پن پڑی ہوئی، میں ایک مثال دے رہا ہوں، تو وہ آپ کے پاؤں پہ لگے گی، چونکہ آپ کے پاؤں سن ہیں، اور تو آپ کو پتہ نہیں لگے گا، اور وہ بعد میں ایک زخم کا صورت میں آپ کو نمودار ہوگی، اور وہ آپ کے لیے مسائل پیدا کرے گی۔ تو اس لیے آپ اپنے روم کے لیے ایک علیحدہ سے چھوٹی سی چپل وغیرہ رکھ لیں جس کو آپ اپنے روم میں استعمال کریں۔ اور آپ نے باہر جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی کھلی چپل نہیں پہننی۔ عام کپڑے کی جو ہے وہ جوتے ملتے ہیں، اگر آپ کوئی بھاری جوتا نہیں پہننا چاہتے تو لیدر یا کپڑے کا کوئی اچھا سا جوتا آپ استعمال کریں گے، اور اس کو جراب کے ساتھ استعمال کریں گے۔ کبھی بھی بوٹ کو بغیر جراب کے استعمال نہیں کرنا، کیونکہ بغیر جراب کے استعمال کرنے سے اس کو لیسریشن کا خطرہ ہوتا ہے، اور وہ ایک چھالا بن جاتا ہے۔ اور نیا جوتا آپ جب بھی خریدیں کوشش کریں اس جوتے کو شام کے ٹائم میں خریدیں، اور اپنے الٹے پاؤں میں جو ہے آپ نے جوتے کو پہن کے چیک کرنا ہے کہ آپ کو کمفرٹیبل ہے۔ زیادہ ٹائٹ جوتا نہیں خریدنا، کیونکہ ٹائٹ جوتا جو ہے وہ بھی آپ کے چلنے پھرنے میں پاؤں پہ کچھ چھالے کا سبب بن سکتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے اپنے پیروں کو مطلب بالکل بھی ایسے پیروں کی حفاظت کرنی ہے جیسے لوگ آنکھ کی حفاظت کرتے ہیں نا۔ اب جیسے ایک چھوٹا سا بال بھی ہمارے آنکھ میں پڑ جائے تو ہمیں اس کی تکلیف ہوتی ہے، یعنی ہم آنکھ کو اتنا بچاتے ہیں کہ اس میں ایک چھوٹا سا کنکر، کوئی مٹی کا بھی ایک چھوٹا پارٹیکل بھی نہ جائے۔ تو اسی طریقے سے آپ کے پاؤں کو بھی کسی قسم کی جو ہے نہ کوئی چوٹ لگنی چاہیے، نہ ٹھوکر لگنی چاہیے، اور نہ ہی کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جس سے کہ وہ زخم کا سبب بنے۔ اچھا، اس میں اب یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کی، شوگر کے مریضوں کی، لوگوں کے ہاتھ میں ٹریمرز ہوتے ہیں، ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں، یا یہ ہوتا ہے کہ ان کی نظر ٹھیک نہیں ہوتی اور وہ ناخن خود سے گھر میں کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس میں گھر کے کسی فرد کو کہیں کہ وہ آپ کے ناخن کاٹ دے، اور ناخن آپ نے بہت زیادہ اندر تک، بالکل کونوں تک نہیں کاٹنے، تھوڑا تھوڑا سا جو ہے وہ دور دور سے کاٹنے، تاکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نیل کٹر میں گوشت آ جاتا ہے اور وہ گوشت کٹ جاتا ہے، زخم ہو جاتا ہے، اور وہ زخم پھر آپ کے لیے آگے جا کے خدا نہ خواستہ کسی بھی مصیبت کا سبب بن سکتا ہے۔ تو ہمیشہ ناخن آپ نے گھر کے کسی اور بندے سے کٹوانے۔ اگر آپ کی خود آنکھیں ٹھیک ہیں، نظر ٹھیک ہے، اور آپ کے ہاتھ نہیں ہلتے تو آپ کاٹ سکتے ہیں، لیکن زیادہ اندر گھس کے کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے اگر آپ کے پاؤں آج صحت مند ہیں اور آپ ان کی حفاظت کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ان پاؤں کی، جو پیروں کی پیچیدگی آتی ہے، آپ اس سے بچ جائیں گے۔ تو ننگے پاؤں آپ نے کہیں بھی نہیں چلنا، اور نہ ہی کھلا جوتا پہن کے آپ نے باہر لگنا ہے، کیونکہ کوئی بھی ٹھوکر لگ سکتی ہے، کوئی چھوٹی چیز ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ پرابلم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس لیے اپنے پاؤں کا بہت خیال رکھیے، اس لیے کہ یہ آگے جا کے آپ کے پیر یا ٹانگ کٹنے کی سبب نہ بنے۔ امید ہے آپ اپنے پیروں کا خیال رکھیں گے۔